اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ فأزلہما الشیطان عنها فأخرجہما مما کانا فیہ وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو اس آرام اور راحت سے جس میں وہ دونوں تھے، اور ہم نے کہا اب تم اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، باقی تمام جنت سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، اور ابلیس جس نے آدم علیہ السلام سے دشمنی کا اظہار کر دیا تھا جب اس نے سجدے سے انکار کیا، اور ساتھ ہی اس نے سجدے کا انکار کرنے کے ساتھ یہ دلیل دی تھی کہ آدم مجھ سے کمتر ہے، میں برتر ہوں، اور تو نے مجھے اس آدم کی وجہ سے راندہ درگاہ کیا ہے، اب میں اس کو اور اس کی آنے والی اولاد کو قیامت تک کے لیے گمراہ کرتا رہوں گا۔ یہاں سے اس نے اپنا یہ کام شروع کیا کہ اس نے سب سے پہلے یہ چال چلی کہ ہمارے ماں باپ کو اللہ کے حکم سے پھسلا دیا۔ یہ کام اس نے کیسے کیا؟ اس کا کچھ ذکر سورہ طٰہٰ میں ہے اور کچھ ذکر سورہ اعراف میں ہے۔ سورہ طٰہٰ کے الفاظ یہ ہیں: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور یقیناً ہم نے آدم سے عہد لیا تھا، لیکن آدم اس عہد کو اس وقت بھول گیا، اور ہم نے آدم میں ارادے کی پختگی نہ پائی۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب میں نے صحیح مسلم کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ ابلیس جنت میں آدم علیہ السلام کا جو پتلا رکھا تھا اس کے گرد چکر لگا رہا تھا کہ جب تک اس میں روح نہیں پھونکی گئی، اور وہ چکر لگا کر اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ یہ اندر سے خالی ہے، میں اس پر قابو پا سکتا ہوں، میں اس کو گمراہ کر سکتا ہوں، میں اس کو وسوسہ ڈال کر اللہ کے حکم سے دور کر سکتا ہوں۔ تو اس نے اس چیز کو اب سامنے رکھتے ہوئے اپنا کام شروع کیا۔ کیا کیا اس نے؟ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب جنت میں بھیجا تھا تو یہ بات بتا دی تھی۔ سورہ طٰہٰ میں یہ الفاظ ملتے ہیں: فَقُلْنَا يَا آدَمْ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، اے آدم یہ شیطان ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، یہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے، پھر تم نامراد اور پریشانی میں پڑے رہو گے۔ یعنی اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوانا چاہتا ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ لیکن اس کی باتیں کیسی ہوں گی کہ یہ باتوں میں آ گئے؟ یہ اصل بات ہے، کیونکہ شیطان اسی طرح انسان کے ساتھ کھیلتا ہے۔ وہ طریقے واردات کیا ہے؟ سنیے۔ کہتا ہے فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کے دل میں۔ قَالَ يَا آدم، اور اس نے کہا اے آدم، هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ، کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت بتاؤں
جو تمہیں ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے گا۔ ایسا درخت ہے جنت میں، اگر تم نے اس میں سے کھا لیا تھوڑا سا تو اللہ تو تمہیں جنت سے نکال دے گا، لیکن اگر اس کا پھل کھا لیا تو پھر تم نکل نہیں سکو گے، پھر تمہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ یہ ایسا درخت ہے، اس کا پھل کھا کر زندگی ہمیشہ کی ملتی ہے، کبھی موت نہیں آتی۔ دیکھو جنت میں کتنے مزے میں ہو، اگر اس کا پھل کھا لیا تو ہمیشہ مزے میں رہو گے، ورنہ یہاں سے اللہ تمہیں نکال دے گا۔ دیکھیں کیسا دغا باز ہے، کیسا دھوکے باز ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ جنت میں رہو، عیش کرو، اس درخت کا پھل نہ کھانا، اب وہ ان کے ذہن میں باتیں ڈال رہا ہے۔ ایسا درخت ہے، ایسا پھل ہے، یہ فائدہ ہوگا، ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، اور تمہیں ایسی بادشاہت مل جائے گی اس کا پھل چکھنے سے جو کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ یہ بادشاہت دائمی ہوگی، ہمیشہ کی رہے گی، کبھی تم یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ اور اسی طرح کا مضمون ہمیں سورہ اعراف میں بھی ملتا ہے، جہاں پر اللہ رب العزت نے ابلیس کے الفاظ اس طرح سے ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ اس نے کہا فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ وہ ظاہر کر دے ان دونوں کے سامنے جو چھپایا گیا تھا ان کی شرمگاہوں میں سے، کیونکہ اللہ نے ان کو لباس عطا کیا تھا جنت کا، وہ ایک دوسرے کے سامنے لباس میں تھے، لیکن ابلیس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو بے حیا بنا دے۔ غور کیجئے گا، ابلیس کا سب سے پہلا ہتھ کنڈا بے حیائی، انسان سے بے حیائی کرواؤ تاکہ اس کی روح اندر سے وائلیٹ ہو جائے، اس کی روح اندر سے زخمی ہو جائے۔ جب روح زخمی ہوگی تو پھر اس پر قابو پانا آسان ہے، اور آج تک وہ بدبخت انسانوں کے ساتھ یہی کام کرتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اس رستے پر لگاتا ہے تاکہ اس پر کنٹرول آسان ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا، پھر ابلیس نے کہا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے اس درخت سے کیوں روکا ہے۔ بتا بھی رہا ہے کہ درخت سے روکا ہے، لیکن کیوں روکا ہے اس کی وجہ یہ ہے إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ، کہ کہیں تم اس کا پھل کھا کر فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا پھر تم ہمیشہ جنت میں ہی نہ رہ جاؤ، کیونکہ مالک تو یہ چاہتا ہے تمہیں جنت سے نکال دے، لیکن میں نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ جنت میں رہو، اس لیے اس کا پھل کھانے میں ہی تمہارا بھلا ہے۔ لیکن جب ان دونوں نے یقین نہ کیا، کچھ دیر کے لیے رکے، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، تو اس نے قسمیں کھائیں، اللہ کی قسمیں کھائیں اور کہا اللہ کی قسم میں تم دونوں کا خیرخواہ ہوں، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا پھل چکھ لو، ہمیشہ کی جنت میں رہو گے ورنہ نکال دیے جاؤ گے۔ فَدَّلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پھر اللہ نے فرمایا الغرض، اس نے ان دونوں کو دھوکہ دے دیا، بڑا فریب کیا اس نے، اور دھوکے سے ان سے اللہ کی نافرمانی کروا دی۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں لولا حوا لم تخن انثى زوجها الدہر، کہ اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت کبھی اپنے شوہر کے ساتھ خیانت نہ کرتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اماں حوا نے بھی اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کیا تھا، کیونکہ عورت کمزور ہے، ممکن ہے کہ ابلیس کا پہلا وار اماں حوا پر چلا ہو اور اس نے ان کو قائل کر کے آدم علیہ السلام کو ان کی زبانی مشورہ دلوایا ہو، واللہ عالم۔ لیکن یہ حدیث صحیح ہے اور یہ بتاتی ہے کہ عورت کی کمزوری کی وجہ سے مرد بعض اوقات اللہ کی نافرمانی کے کام کر جاتا ہے، کہ اللہ رب العزت نے ان کی تقدیر میں یہ بات لکھی تھی کہ تمہیں یہ کرنا ہے تاکہ تم پھر جنت سے نکال کر زمین پر جاؤ گے، وہاں میں تمہاری تعداد کو بڑھاؤں گا اور قیامت تک کے انسانوں کا فیصلہ کروں گا کہ کون میرے عہد کو پورا کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔
موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے عالم ارواح میں ایک دفعہ بحث کی کہ آدم علیہ السلام سے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابا جان آپ کے ایک چھوٹی سی خطا کی وجہ سے ہم سارے جنت سے نکالے گئے. دیکھیں، اور آدم علیہ السلام نے ان سے کہا، اے موسیٰ کیا تم کسی ایسی بات پر مجھے الزام دیتے ہو جو میری پیدائش سے پہلے تقدیر میں لکھا تھا؟ جب انہوں نے یہ بات کہی تو موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے. لیکن اس کا تو یہ مطلب ہوگا کہ گناہگار رہے، شرابی رہے، بے نمازی رہے اور کہے کہ تقدیر میں لکھا ہے. تقدیر میں اس لیے نہیں لکھا کہ تم یہ کرو، تقدیر میں اس لیے لکھا ہے کہ اللہ کو علم ہے کہ تم کیا کرو گے. باریک سا فرق ہے. ایک بات ادھر عقیدہ خراب ہو جاتا ہے. تقدیر میں اس لیے نہیں لکھا کہ تم یہ کرو، تقدیر میں اس لیے لکھا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ تم کرو گے. انسان کو آزاد چھوڑا ہے. جنت میں آدم علیہ السلام کو اختیار دیا تھا، لازمی نہیں تھا ان کے لیے کہ وہ درخت کا پھل کھائیں، لیکن وہ باتوں میں آ گئے ابلیس کی. ایسے ہی انسان کو اختیار ہے. سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا، چاہے تو شکر گزار بنے، چاہے تو ناشکرا بنے، چاہے تو مومن بنے، چاہے تو کافر بنے. لہذا تقدیر اس لیے لکھی اللہ رب العزت نے کہ اس کا علم اتنا وسیع ہے، اتنا کامل ہے کہ دنیا میں جو ہوا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، سب کچھ اس نے لوح محفوظ میں اپنے پاس محفوظ رکھا ہے. لیکن ہمیں اختیار دیا ہے اور اسی بنیاد پر ہمارا حساب ہوگا کہ جب ہمیں مسجد بلایا گیا تو ہم آ بھی سکتے تھے اور ہم پڑے سوتے بھی رہ سکتے تھے. جب ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلایا گیا ہم خرچ بھی کر سکتے تھے اور بخل بھی کر سکتے تھے. جب کسی کو برائی کی دعوت دی جائے تو وہ جا بھی سکتا ہے اور اس دعوت کو رد بھی کر سکتا ہے. فیصلہ انسان کے ہاتھ میں. تمام چیزیں لکھی ہیں، لیکن انسان روزی کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے. اس وقت نہیں کہتا کہ تقدیر میں لکھا ہے تو روزی گھر پر آ جائے گی، اگر لکھا ہے تو خود ہی مل جائے گی، میں کیوں گھر سے نکلوں. لیکن دین کے کام میں، نماز کے لیے وہ کہتا ہے بھائی تقدیر میں نہیں لکھا تو ہم کیا کریں. یعنی انسان بڑا ہوشیار ہے. اپنے مطلب کی تقدیر کی بات تو وہ لے لیتا ہے اور جو مطلب کے خلاف ہو اسے رد کر دیتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. تقدیر پر پورا ایمان ہونا چاہیے. بہرحال قصہ ابھی طویل ہے، یہ چلے گا انشاءاللہ. اس میں ہمارے لیے بہت سے رموز ہیں، بہت سی نصیحتیں ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ابلیس کے شر سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرمائے. آمین. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.